بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے آپ کے نائبین خاص زمانہ غیبت صغریٰ میں جو تھے ان کے بارے میں بیان کیا۔ زمانہ غیبت کبریٰ میں کہ جو آج کل کا زمانہ ہے، مثلا جب امام ظاہری طور پر ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اس زمانہ غیبت صغریٰ کے ختم ہونے کے بعد سے یہ زمانہ شروع ہوا اور آج تک یہ زمانہ جاری ہے، اور یہ زمانہ اس وقت تک جاری رہے گا، یعنی غیبت کبریٰ کا زمانہ، کہ جب تک امام زمان علیہ السلام ظاہر نہیں ہو جاتے۔ زمانہ غیبت صغریٰ میں مولا امام زمان علیہ السلام نے 4 لوگوں کو، 4 نفروں کو اپنا خاص نائب قرار دیا، 4 شخصوں کو اپنا خاص نائب قرار دیا۔ آیا زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی کوئی ہے کہ جو آپ کی طرف سے آپ کا نائب ہو، لوگوں کے لیے ضروری ہو کہ اس شخص کی طرف رجوع کریں، اپنے دینی احکام کو پوچھیں، اپنے مسائل جو روزمرہ زندگی میں انہیں پیش آتے ہیں ان سے پوچھیں؟ آیا ہمارے پاس کوئی ایسی توقیع، ایسا فرمان ائمہ علیہ السلام سے ایسی روایت موجود ہے؟ کیا امام زمان علیہ السلام نے کسی کو نصب کیا ہے، یعنی کسی کو کھڑا کیا ہے، قائم کیا ہے کہ جس کی طرف ہم زمانہ غیبت کبریٰ میں رجوع کریں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے، کوئی روایت ہے، کوئی توقیع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے اسحاق بن یعقوب نے محمد بن عثمان بن سعید امری کے توسط سے توقیع سوال کیا مولا سے کہ جب آپ کی غیبت کبریٰ ہوگی کیا اس میں کوئی آپ کا خاص نائب ہے؟ مولا نے یہ فرمایا کہ نہیں، اس زمانے میں کوئی خاص بندہ، خاص نائب نہیں ہے، لیکن روایت میں کیا ہے، توقیع میں کیا ہے؟ اما الحوادث الواقعہ۔ اب مولا نے یہ فرمایا اما الحوادث الواقعہ تو فرجعوا فيها الى روات حدیث وانهم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ حوادث یعنی حادثات جو پیش آتے ہیں، واقعہ یعنی جو پیش آنے والے ہیں۔ یہاں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس میں کہ یہ ماضی کے حادثات ہیں، ماضی کے واقعات ہیں، ماضی کے ایسے مسائل ہیں جو لوگ جن میں مبتلا ہوئے اور ان میں راوی کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا۔ تو ان لوگوں کے جواب میں یہ بیان کیا جائے گا اما الحوادث الواقعۃ، یہ حوادث جمع محلہ بیال ہے، یعنی تمام کے تمام حوادث جو بھی انسان کو، جس انسان کو جب بھی پیش آئے، سب کے سب حوادث، سب کے سب واقعات، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا دینی مسئلہ جب بھی پیش آئے۔ الواقعہ اس کی صفت ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، واقعۃن الف لام آیا تو الواقعہ ہو گیا۔ اور یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ موصول جو ہے اس کے اوپر الف لام ہے اور اس کے لیے صلہ واقعہ ہو رہا ہے۔ جب اس میں فاعل یا اس میں مفعول ال کے لیے صلہ واقعہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی خاص زمانہ نہیں ہوتا، جیسے کہ مضارع میں حال اور استقبال ہوتا ہے، ماضی میں گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جب اس میں فاعل الف لام کے لیے صلہ واقعہ ہو تو یہ تینوں زمانوں میں ہوتا ہے، تینوں زمانوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ واقعہ جو پہلے واقع ہوئے تھے، ہماری نسبت یا جس زمانے میں بھی تھا ان کی نسبت پہلے زمانے میں، اور ہماری نسبت حال کے زمانے میں واقع ہو رہے ہیں یا آئندہ واقع ہوں گے، یہ تینوں زمانوں کو شامل ہے۔ تو یہ جواب، یہ کہنا کہ نہیں وہ زمانے ماضی میں جو واقع ہوئے تھے ان کے بارے میں نہیں، اگر ایسے ہے تو ایسے شخص کو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو علم نحو سے اصلاً یہ بے خبر ہے، یہ علم نحو اس کو نہیں آتا، حتیٰ کہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، دوسری کتابیں تو دور کی بات ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ تمام زمانوں میں جو جب بھی کسی کو بھی جو حادثہ بھی واقع ہو، پیش آئے، حوادث واقع یعنی پیش آنے والے حوادث، ان کے لیے ان میں ضروری ہے، مولا نے فرمایا فرجعوا فیہا، ان میں تم رجوع کرو الی روات حدیثنا، ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہم حجت علیکم، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور یہ میری حجت ہے تم پر، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں حجت خدا ہوں ان پر۔ یہ ایک حدیث، اس میں لفظ امر آیا ہے یعنی توقیع،
اس میں لفظ امر آیا جو دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ جو مسائل دینی کو نہیں جانتے ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کی طرف رجوع کیا جائے، ورنہ ان کا عمل گویا کہ بے عمل ہوگا، انجام دینا نہ انجام دینے کے برابر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کوئی اور حدیث، تو دوسری حدیث جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کے لیے سے بیان کی گئی ہے۔ مولا امام باقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا۔ دیکھو ایسے شخص کی طرف دیکھو جس نے ہماری روایتوں کو روایت کیا، ہمارے حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس نے ہمارے حلال و حرام میں نگاہ کیا، دیکھا ہے۔ ناظرہ یعنی صاحب نظر ہے، وہ استنباط کر سکتا ہے۔ ناظرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، وہ عرف احکامنا، اس نے ہمارے احکام کو جان لیا ہے، نظر کی ہے اور احکام کو سانچ لیا ہے، ان کا استنباط کر لیا ہے، ایک نتیجے تک پہنچ گیا ہے۔ فردو بہی حکمن، تو ایسے شخص کے لیے حاکم کے اعتبار سے اس پر راضی ہو جاؤ، اس کے ساتھ راضی ہو جاؤ کہ وہ تمہارا حاکم ہے۔ اس کے بعد مولا فرمایا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، یہ جو ایسے ہوگا، اس صفت کا مالک ہوگا، میں نے ایسے شخص کو، اب کوئی بھی ہو، سید ہو غیر سید ہو، کسی ذات سے بھی ہو، میں نے اس شخص کو تم پر اپنا حاکم قرار دے دیا ہے۔ بعض لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سید نہیں ہے، مولا نے اسے حاکم قرار دے دیا ہے، تم چاہے جو بھی کرو، جاؤ مولا کو صلاح دو، مولا یہ سید نہیں تھا، آپ نے اسے قرار دے دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی غیر سید فقہ میں، دین میں، تو قید نہیں ہے، بند نہیں ہے، جو بھی محنت کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، ہماری وجہ سے جہاد کرتا ہے، قربتاً الی اللہ، دین کو پڑھتا ہے، اس کو اپنی راہ کی ہدایت کرتے ہیں، اب اگر سید سنی دشمن اہل بیت ہو جائے تو کیا اس کی بات پر عمل کیا جائے گا؟ اگر غیر سید شیعہ عالم ہو جائے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ بابا امام نے اسے قرار دیا ہے، امام الزمان علیہ السلام نے اپنی اس روایت کے ساتھ، امام باقر علیہ السلام کے ساتھ اور اس توقیع کے ساتھ مولا نے اسے قرار دیا، کیا؟ اپنی طرف سے حاکم۔ اور جب مولا نے آگے بڑھ کر، مولا امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے حکم کو قبول نہ کیا جائے تو گویا کہ حکم خدا کو خفیف اور ہلکا شمار کیا گیا ہے، اور ایسے بندے نے جو قبول نہیں کرتا، اس نے ہم پر رد کیا ہے، ہمارے حکم کو ٹھکرایا ہے، اور جو ہمارے حکم کو ٹھکرانے والا ہے وَهُوَ فِي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ زمانہ غیبت کبریٰ میں امام زمان علیہ السلام کا کوئی خاص نائب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مولا کے ساتھ ملاقات رکھتا ہوں، میری مولا کے ساتھ ملاقات ہے، تو مولا فرماتے ہیں اس شخص پر، یہ شخص ایسا شخص ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ وہ جو 4 تھے وہ مولا امام زمان علیہ السلام نے مقرر کیے، ان کا زمانہ گزر گیا، وہ خدا کے پاس چلے گئے۔ آج کے زمانے میں قرار دیا ہے ہر اس عالم کو، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، جو بھی فقہاء سے ہو، یعنی دین کی سمجھ رکھتا ہو، سائنا لنفسہ، اپنے نفس کو بچانے والا ہو، ہوا و ہوس کا پیرو نہ ہو، حافظا لدینہ، دین کا محافظ ہو، پیسوں کے لیے بک نہ جائے، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کے لیے اس کی تقلید کریں۔ لفظ تقلید کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو معین کر کے، وہ جو آپ ایک مولانا سے، مسجد کے مولوی سے مسائل پوچھتے ہیں، اس کی توضیح المسائل یا اس مجتہد سے آپ پوچھیں، اس پر عمل کریں، اس میں کوئی بھی بیعت نہیں ہے۔ تو خلاصہ، آج کے زمانے میں علماء ہیں جنہیں ائمہ علیہم السلام نے اپنا نائب عام قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔